اسی پرحکمت کتاب میں سے سورۃ الحجر کی آیہ مبارکہ 95 باترجمات تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں۔ اگر کوئی شخص کسی مومن کو غصہ دلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو پائے اور دوسرے مسلمان کی خطاؤں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ لیکن کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق شریعت مطہرہ نے کفار کے ساتھ لچک اور نرمی اور کفار سے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ علیہ السلام کی شان و عظمت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس شخص نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پیغمبر علیہ السلام نے اسے قتل کر دینے کا حکم دیا۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا نوجوان اور سردار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جنہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، نابینا صحابی ہیں۔ ان کی ایک لونڈی ہے ام الولد، یعنی ایسی لونڈی جس سے اللہ تعالی نے انہیں اولاد عطا فرمائی ہے۔ اس نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سیدنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اسے نیزے سے مار دیا، اور جب یہ واقعہ اللہ کے پیغمبر سے ذکر کیا گیا تو آپ نے اپنے اس نابینا صحابی سے سارے حالات دریافت کیے۔ تو اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آج مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے اسے قتل کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے اس خاتون سے مجھے 2 موتیوں جیسے خوبصورت بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی فرمایا، الا اشہدو، اے میرے صحابہ خبردار ہو جاؤ اور گواہ بن جاؤ، اس کا خون ہادر، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہا ہوں۔ میرے اس صحابی نے یہ جو عمل کیا ہے، اس عمل پر قتل کے بدلہ قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا یہ عمل بالکل درست عمل ہے۔ تو یہاں سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کوئی شخص گستاخی کر رہا ہے تو حکومت وقت کا کام ہے کہ اس گستاخ کو اس زمین سے مٹا دے اور قتل کر دے۔
اگر حکومت وقت اس گستاخ کو سزا نہیں دے رہی اور امت میں سے کوئی عام فرد کھڑا ہو کر اسے قتل کر دیتا ہے تو اسلام نے اور شریعت نے اس کا خون معاف کر دیا ہے۔ تو اسلام نے کسی صورت بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اگر کوئی شخص آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس کے متعلق نرم گوشہ رکھا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور آئے روز یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آئے روز ان واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سے اسباب ہیں، اس کے پیچھے بہت سی باتیں موجود ہیں۔ ان تمام اسباب کا خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اس وقت اسلام سے دور ہو چکی ہے، اور امت مسلمہ اس وقت جہاد فی سبیل اللہ سے نفرت کرنا شروع کر چکی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شخصیت ہونی چاہیے تھی، النبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے تھی۔ ان کے لیے آئیڈیل، ان کے لیے نمونہ، اسوہ حسنہ اگر کسی شخص کو ہونا چاہیے تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے امت کو یہ بات بیان فرما دی کہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر محبوب شخصیت محمد کریم کی ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہے جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے اعزا و اقربا سے بڑھ کر اور پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت نہیں کرے گا محمد الرسول اللہ سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ دی اللہ کے رسول اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ تو ہر چیز سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یہ امت کا فرض ہے، اور حرمت رسول کے دفاع میں یہ بات بنیادی کردار ادا کرتی۔ سورۃ التوبہ کی آیہ مبارکہ 24 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر میری امت کو اپنی ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر یہ میری امت اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہے، یہ امت اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والی، اپنے بیٹوں سے محبت کرنے والی، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کی محبت اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے ہے، و ازواجکم، اور ان کے دلوں میں ان کی بیویوں کی بڑی محبت ہے، وعشیرتکم، اور انہیں اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبیوں سے بڑی محبت ہے، واموال اقترفتموها، اور یہ اس مال سے محبت کرتے ہیں جو مال انہوں نے بڑی محنت سے جمع کیا ہے، وتجارتا تخشون کسادها، اور یہ امت اپنی اس تجارت سے محبت کرتی ہے جس کے عروج کے لیے، جس کی وسعت کے لیے اس نے دن رات محنت کی ہے، اور یہ اس تجارت کے معاملے میں ڈرتے ہیں کہیں یہ تجارت ہمارے نقصان کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ،
तरज़ौनहा, और ये अपने घरों से और अपनी कोठियों से और अपने बंगलों से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह कहते हैं मोहब्बत भी कैसी, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह से बढ़ के मोहब्बत है, उसके रसूल से बढ़ के मोहब्बत है। ये तिजारत, ये औलाद, ये बहन भाई, ये माँ बाप, ये रिश्तेदार, ये घर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अजीज हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से ज्यादा इनसे मोहब्बत है। अल्लाह कहते हैं फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, फिर अल्लाह की पकड़ आएगी, फिर अल्लाह की गिरफ्त आएगी, फिर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। और आज हमें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं, इन सारी चीज़ों से मोहब्बत है। अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने घर तिजारत के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्या कर रहे हैं। अपनी जात के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, और अल्लाह और उसके रसूल के लिए क्या कर रहे हैं। फिर अल्लाह कहते हैं फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, मेरा अजाब तुम्हारे ऊपर आके रहेगा, मेरी गिरफ्त तुम्हारे ऊपर आके रहेगी, और जब मेरा अजाब आएगा इन्न बत्श रब्बिक लशदीद, फिर बड़ा सख्त अजाब होगा। ये जाबर जालिम हुक्मरान, ये महंगाई का तूफान, ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है। उम्मत मुस्लिमा का इंतशार में, उम्मत मुस्लिमा का इख्तिलाफ में तकसीम हो जाना, ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है। अल्लाह कहते हैं फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, मेरा अजाब आएगा, मेरी पकड़ आएगी, तुम्हें मेरे अजाब से कोई नहीं बचाने वाला। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हुर्मत रसूल के दिफा में बुनियादी किरदार अदा करने वाली है। और जिन्होंने मोहब्बत की है, अहादीस में उनके वाक़यात मिलते हैं और ईमान ताज़ा हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को तपती रेत पे लिटाया जा रहा है। सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के जिस्मे अथर पर वजनी पत्थर रखे जा रहे हैं, और अरब की तपती रेत है, तपते सहरा है, इंसान का जिस्म झुलस जाता है। सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु के जिस्मे अथर पे पत्थर रख के घसीटा जा रहा है, लेकिन एक दफा भी अहद की आवाज आहिस्ता नहीं हुई, एक दफा भी ईमान डगमगाया नहीं, एक दफा भी उनके कदमों में जुम्बश पैदा नहीं हुई, लर्जिश नहीं आई। कहने वाले ने कहा बिलाल अहद आहिस्ता आवाज में कह दिया कर। कहा जो मजा ऊंची आवाज में है वो आहिस्ता आवाज में नहीं है। ये कौन सी चीज है जो इस बात पर उभार रही है, अमादा कर रही है कि बिलाल बुलंद आवाज से अहद अहद पुकार। वो अल्लाह की तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। खातून है, मैदान जंग में आ चुकी है, सवाल करती है, जवाब मिलता है ए खातून तेरा शोहर मैदान जंग में शहीद हो चुका है। जवाब मिलता है तेरे बेटे भी शहीद हो चुके हैं। जवाब मिलता है मैदान जंग में तेरे भाई भी शहीद हो चुके हैं। इन तीन रिश्तों से बढ़ के एक खातून औरत के लिए कौन सा रिश्ता अजीज और बड़ा होता है। माँ बाप के घर में है तो भाइयों की इज्जत है, शोहर के घर में है तो अपने शोहर की इज्जत है, बेटों के लिए माँ की ममता है। तड़प जाना चाहिए था, शोहर शहीद हो गया, बेटे शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ एक सवाल किए जा रही है, दूसरा कोई सवाल नहीं, दूसरा कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ एक सवाल है मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शोहर की शहादत, बेटों और भाइयों की शहादत की खबर देने वालों, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बताओ अल्लाह के पैगंबर का क्या हाल है। ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, ये अल्लाह के रसूल से प्यार और उल्फत है कि बार बार एक सवाल के अल्लाह के पैगंबर का क्या हाल है। कालू, सहाबा ने कहा, हुआ बिहम्दिल्लाह, ए खातून, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की मदद, अल्लाह की तौफीक, अल्लाह के एहसान के साथ सेहतमंद, तंदुरुस्त, ठीक ठाक है। अभी भी उसे यकीन नहीं हुआ, अभी भी उसे यकीन नहीं हुआ। कालत, वो औरत कहती है, मैं अल्लाह के रसूल को देखना चाहती हूं, मैं अल्लाह के रसूल की जियारत करना चाहती हूं, मैं अल्लाह के पैगंबर को जब तक ना देखूंगी मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूंगी कि अल्लाह के रसूल बिल्कुल सेहतमंद है, आपके जिस्म अतहर पे कोई जख्म नहीं, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फलम्मा नज़र इलैहि, जब उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया कि रसूलुल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, कहती है, कुल्लु मुसीबतिन, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मैंने देख लिया है, आप सेहतमंद हैं, आपके जिस्म पर कोई जख्म नहीं है, अल्लाह ने आपको दुश्मनों से बचा लिया है। कुल्लु मुसीबतिन बादु का जलाल, सारी मुसीबतें एक तरफ, बेटे का शहीद हो जाना एक तरफ, भाई का शहीद हो जाना एक तरफ, खामद का शहीद हो जाना एक तरफ, ये कोई मुसीबत नहीं है। आप सलामत हैं, आप सही हैं, आपकी सेहत होना, आपका सलामत होना मेरे सारे दुखों का मुदावा कर गया है। ये मोहब्बत रसूल है, ये हुर्मत रसूल का पहला तकाजा है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नामूस और आपकी इज्जत पे कोई हर्फ ना आए, तो फिर उसी तरह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी होगी जिस तरह अल्लाह के पैगंबर के सहाबा ने मोहब्बत करके दिखाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा को एक इलाके में मुखबरी के लिए भेजा। बनु लिहयान कबीले को खबर हो गई और उसने उन 10 सहाबा का ताक़ुब किया। तलाश करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सहाबा ने पड़ाव डाला था। बनु लिहयान के अफराद ने वहां पे खजूरें देखी और कहते हैं, हादा मिन तमरी अहल यस्रिब, ये खजूरें मदीने की हैं। ये खजूरें इस बात की आगाही देती हैं कि यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने पड़ाव डाला था। हादा तमरी अहल यस्रिब, ये यस्रब की, मदीना की खजूरें हैं। फ़अत्बउ आसारहुम, वो उन खजूरों की वजह से उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उन तक पहुंच गए। हत्ता लाहिकू, यहां तक कि उन्होंने उन 10 सहाबा का घेराव कर लिया। बड़ी बातें हुई कि आप हथियार डाल दो, हम आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम अपने आप को काफिरों के हवाले नहीं करेंगे। ये सहाबी का ईमान है कि एक तरफ कुफ्फार का लश्कर और दूसरी तरफ 10 सहाबा और आसिम जो इनके अमीर हैं, कहते हैं कि हम अपने आप को काफिरों के हवाले नहीं करेंगे। यहाँ पे ठहरे तो हमें आगाही मिलती है, आज उम्मत मुस्लिमा, मुल्क पाकिस्तान सारे का सारा काफिरों के हवाले है। पाकिस्तान की मईशत छोटे अमल से लेके बड़े फेल तक सारी कुफार के हाथ में, और हम कहें हमें खैर भलाई मिल जाए, हम कहें हमारे ऊपर नेक हुक्मरान आ जाए, हम कहें महंगाई ख़त्म हो जाए। कैसे ख़त्म हो, हमने तो सब कुछ काफिरों को प्लेट में रख के दे दिया है। वहां एक सहाबी 10 सहाबी हैं, कहते हैं हम अपने आप को काफिरों के हवाले नहीं करेंगे। लड़ना शुरू कर दिया। सैयदना आसिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना रसूलका, अल्लाह हम यहाँ मौजूद हैं, बनु लिहयान के कबीले ने हमारा घेराव कर लिया है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, तेरे रसूल मदीने में बैठे हैं, वो आलिमुल गैब नहीं है,
وہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اکیلا تو تنہا ہے۔ اخبر انا نبینا، اخبر انا رسولک، ہمارے اس عمل کی، ہمارے ان حالات کی اطلاع، خبر محمد الرسول اللہ کو مدینہ میں دے دے۔ شہید کر دیے گئے، 3 صحابہ نیچے اترے، ان میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کافروں نے قید کر لیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے بدر کے میدان میں کافروں کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ انہیں وہاں سے مکہ لایا گیا۔ جب یہ مکہ تشریف لائے تو جن سرداروں کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان سرداروں کے بیٹوں نے خبیب بن عدی کو خرید لیا۔ اور دیکھیں، یہ حدیث مبارکہ اپنے اندر بڑے مضامین بیان کرتی ہے۔ حرمت کے مہینے تھے، ان کافروں نے حرمت کے مہینوں کی حرمت پامال نہیں کی، 1 مہینہ انتظار کیا اور خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو قید میں رکھا۔ وہاں کافر حرمت کا مہینہ پامال نہیں کرتا، یہاں محرم کے مہینے کی حرمت پامال کی جاتی ہے۔ جب حرمت کا مہینہ ختم ہوا، خبیب بن عدی کو مکہ کے چوک میں لایا گیا۔ اور خبیب بن عدی کی شان کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے؟ خاتون بیان کرتی ہیں کہ جن کے گھر میں یہ قید تھے نا، وہ خاتون کہتی ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ دروازے بند ہیں، کوئی اندر نہیں جا رہا، کوئی باہر نہیں آ رہا۔ لقد رأیتہ، میں نے دیکھا ہے، یأکل من قطف عنب، کہ خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجوروں کا ایک گوشہ ہے، کھجوروں کا ایک خوشہ ہے۔ اور کیا دیکھتی ہوں کہ وہ کھجوروں کا خوشہ، انگور کا خوشہ، انگور کھا رہے ہیں۔ اور کیا ہے کہ وہ جو انگور کھا رہے ہیں اس طرح کا انگور، وما ببکۃ یومئذ، اس دن مکہ میں اس طرح کا کوئی پھل نہ تھا۔ جس طرح اللہ نے مریم سلام اللہ علیہا کو بند کمروں میں رزق دیا تھا، اسی طرح اللہ نے خبیب رضی اللہ عنہ کو بند کمروں میں رزق دے کے یہ بات بیان کر دی کہ محمد الرسول اللہ کے صحابی عام نہیں، خاص بندے ہوتے۔ بہرحال خبیب رضی اللہ عنہ کو مکہ کے چوک میں لایا گیا، سولی پہ چڑھانے لگے تو ایک کافر بولا، اور وہ کافر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، اے خبیب اتحب ان محمد مکانک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے؟ تیرے دل میں یہ بات تو آ رہی ہوگی نا، تو یہ چاہتا ہوگا کہ آج مجھے سولی پہ نہ چڑھایا جائے، بلکہ آج اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ نعوذ باللہ، جس محمد کی وجہ سے آج مجھے پریشانیاں دیکھنا پڑ رہی ہیں، جس محمد کی وجہ سے آج مجھے سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور وہ سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں محبت رسول، اسے کہتے ہیں حرمت رسول کے دفاع کا پہلا بنیادی تقاضا، اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی محبت۔ اور اگر ہم اسے عشق کا دعویٰ دیں تو اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ظالموں، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ پہ ہوتے تو میری جان چھوٹ جاتی؟ نہیں، میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، لا واللہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ما احب ان یفدینی بشوکت فی قدمہ، میرا تو ایمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا، میں تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ مجھے یہ گوارا اور پسند نہیں کہ پاؤں اللہ کے پیغمبر کا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے، میرا ایمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ اسے ایمان کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں، اسے حرمت رسول کا دفاع کہتے ہیں، اور بنیادی پہلا کردار اور تقاضا کہتے ہیں۔ آج ہم نے پوری دنیا میں احتجاج کر لیے، اور پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، داڑھی مونڈنے والا بھی، داڑھی منڈوانے والا بھی حرمت رسول کی ریلی میں شریک ہے۔ یہ داڑھی منڈوانے والا پہلے اپنے اوپر تو اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے، پہلے یہ تو رسول اللہ کی داڑھی رکھ لے،
پہلے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لے۔ بے نمازی ہے جس نے کبھی عید کی نماز نہیں پڑھی، وہ بھی پلے کارڈ اٹھائے باہر گلیوں میں اور چوکوں میں گھوم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن تقاضا یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنیادی کردار ہے، اور محبت رسول کے بعد پھر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ یہ دوسرا بنیادی تقاضا ہے۔ اگر ہم یہ تقاضے پورے کرنے والے بن جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع میں ہمارا بھی حصہ ڈال دے گا۔ آج ہم بے عمل ہو چکے اور بد عمل ہو چکے، اور محبت کا دعویٰ ہے، زبانی کلامی دعویٰ ہے، اور اگر دعویٰ بھی ہے تو اس قدر محبت ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم رسول سے اٹھا کر، بشر سے اٹھا کر نوری مخلوق بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان میں غلو نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولی، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں اللہ کا بندہ ہوں، جس طرح تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ نے منع کر دیا کہ دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ کی محبت کے بنیادی تقاضے اور بنیادی باتیں ہیں جن سے ہمیں آگاہی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی تحفظ کے لیے ہمارا انتخاب کر لے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص کرے گا اللہ خود اس کا دفاع کرے گا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص کرے گا، گستاخی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں وہی دم کٹا ہے، وہی بد نسلہ ہے، وہی بے نسلہ ہے، اللہ خود دفاع کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔